الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم علماء کرام، معزز برادران اسلام، ختم نبوت کا سٹیج ہے۔ آپ نے نہایت جامع معنی بیانات، دلوں کو گرمانے والے، جوش دلانے والے بیانات سنے۔ ان کے مقابلے میں خطیب محسوس کرتا ہے کہ شاید میں گفتگو اس درجے کی آپ کے کانوں تک نہ پہنچا سکوں، لیکن بہرحال
کوشش کروں گا کہ کوئی مفید بات اللہ تبارک و تعالی میرے منہ سے نکلوا دے، جو میرے لیے بھی باعث نجات ہو اور آپ کے لیے بھی باعث نجات ہو۔ میں نے آپ کے سامنے یہ 2 آیات پڑھی ہیں۔ بظاہر وہ آیات تحویل قبلہ اور اس کی حکمتوں اور اغراض کے بارے میں اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ میں اس کو ختم نبوت کے ساتھ مربوط سمجھتا ہوں اور اسی کے متعلق کچھ عرض کرنے کی جسارت کروں۔ ختم نبوت یہ دوسرا عنوان ہے تکمیل دین کا۔ میرے برخوردار جعفر نے بھی جو کمتر صاحب کے اشعار سنائے اس میں یہ اشارہ تھا، الیوم اکملت لکم دینکم، دین کامل مکمل ہوا، ہم جبریل آمنا، دین کامل ہو گیا، لہذا جبریل نے آمنا نہیں، کیا آ کے کرے کیا لے کے آئے؟ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي کا اعلان ہوا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، میں اس بات کی طرف آپ کی توجہ پھیرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس امت کے کچھ اوصاف بیان فرمائے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ فضیلتیں ہیں۔ اسی طرح ہم نے آپ کو منتخب، ممتاز، چنیدہ، معتدل، شاندار امت بنایا۔ کیوں؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، شہداء علی الناس، یعنی جن کے سامنے زمانے کے واقعات ہوں، جو موقع کے گواہ بن سکیں۔ قیامت کے دن یہ ایک مقام ہوگا ان لوگوں کا جن کی گواہی معتبر ہوگی، اور اس کی بنیاد کیا ہوگی؟ وہ یہ کہ وہ آخری امت ہوں، ان کے بعد کوئی اور امت نہیں ہوگی، اور چونکہ وہ آخری ہوں گے، وہ پہلی تمام امتوں کے حالات اور اخبار جو انبیاء کے واسطے سے انسانیت کو پہنچے ہیں ان کے گواہ ہوں گے۔ کیوں؟ ان کو جو آخری پیغام پہنچا اپنے نبی کا، وہ مکمل بیان تھا پہلے ادیان کا۔ تمام ادیان اور نبوتوں کے اہم وہ باتیں اور ان کے تذکرے اور ان کی اچھائیاں اور ان کی خرابیاں، یہ سب قرآن میں بیان ہوئیں، اور چونکہ یہ آخری پیغام تھا، اللہ نے اس کو محفوظ رکھا، اس لیے کہ انسان کی، بنی آدم کی ہدایت کے لیے اللہ نے نبوت کے ذریعے جو پیغام انسانیوں کو دیے اور جو ہدایات دی کہ اس کے مطابق جو پیغام کوئی نبی لائے
اور میرے انبیاء کے واسطے تم تک پہنچے گا، اس پر عمل کر کے آؤ گے تو تمہیں جنت ملے گی، ورنہ یہ دوزخ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ قرآن میں یہ ارشاد ہوا اللہ نے کہ پہلی دن اتارتے وقت جب آدم علیہ السلام نے یہ عرض کی تھی کہ اے اللہ مجھ سے بھول ہو گئی، میں تیری مہربانی مجھ پر ہوئی کہ تو نے مجھے کلمات سکھائے توبہ کے، اور میں نے وہ کلمات پڑھے جن کی برکت سے تو نے میری غلطی معاف فرما دی، میری غلطی معاف فرما دی۔ اب میرا جرم تو نہیں باقی رہا، اب میں چاہتا ہوں کہ وہ ٹھکانہ جو مجھے دیا تھا وہ دے دیا جائے۔ جب معافی ہو گئی تو اللہ نے فرمایا وہ تو پہلے سے مقدر تھا، تیرے بنانے سے کئی ہزار سال پہلے میں فیصلہ کر چکا تھا کہ زمین کی حکمرانی تجھے دی جائے اور اس کو آباد کرنے کی ذمہ داری تجھ پر اور تیری اولاد پر ہوگی، لیکن اس شرط پر کہ تم خلیفہ بن کے جاؤ گے، یعنی تم خود اتنے خود مختار نہیں ہوگے کہ اپنا قانون وہاں جاری کرو، میری زمین پر میری مرضی کے مطابق، میری ہدایات کے مطابق جو وقتاً فوقتاً تمہیں پہنچیں اس کے مطابق اگر تم عمل کر کے آؤ گے تم اور تیری اولاد، تو وہ مقام ہے تمہارا، وہ مقام تمہارا ہے۔ اور اگر اس کے مطابق نہیں کرو گے تو پھر وہ مقام نہیں، پھر یہ ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو گویا انسان آدم کی ہدایت کا ذریعہ نبوت کے واسطے سے جو جو پیغام انسان کو پہنچے گا وہی بنایا گیا، وہی مقرر ہوا۔ تو امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام آخری نبی کی امت تھی، آخری نبی کی آخری امت ہوئی، اور یوں اس سے پہلے جتنی بھی امتیں آئیں، جتنے انبیاء آئے، ان کے احوال اس امت کے سامنے تھے، تو یہ شہداء بنے اور منتخب معتدل اس لیے ٹھہری، اس لیے قرار پائی کہ باقی امتیں اپنے اپنے نبی پر آئے ہوئے احکامات کو محفوظ نہ رکھ سکے، کیوں؟ وہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھے، اور تکوینی فیصلے یہی تھے کہ وہ ایک وقت کے لیے، خاص جگہوں کے لیے وہ نبوتیں اور شریعتیں تھیں، وہ جب تک نبی رہے وہ رہیں، اور اس کے بعد وہ محرف ہو گئی، نئی نبوت آئی۔ اس لیے ہر نبی کے ذمے یہ بات تھی کہ وہ پہلے نبی کی تصدیق کرے اور بعد والے کی بشارت دے، پہلے کے لیے مصدق ہو، بعد میں آنے والے کے لیے مبشر ہو۔ آدم سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہی ہوتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے ایک بات میں نئی کی جو پہلوں نے نہیں کی، اور وہ یہ کہ آپ پہلوں کے لیے مصدق تھے، اور آپ نے اپنی امت کو بھی مکلف بنایا ان کی تصدیق کرنے کا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ لیکن دوسرے کے لیے مبشر ہو، بعد میں آنے والے کے لیے حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہے، جتنے آنے تھے آ چکے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کسی خاص مصلحت کے لیے رکھا گیا ہے، وہ قیامت کے قریب تشریف لائیں گے، اور جب لائیں گے تو وہ نبی تو ہوں گے لیکن ان کی شریعت جاری نہیں ہوگی، وہ منسوخ ہوئی۔ کیوں؟ وہ میرے زمانے میں آئیں گے، میرے دائرہ ولایت میں آئیں گے، زمانی بھی اور مکانی بھی۔
اس شریعت کے تابع ہو کر آئیں گے، کیونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میری وجہ سے، میرے آنے سے تمام شرائع منسوخ ہو گئی، اب شریعت قیامت تک کے لیے میری جاری اور ساری رہے گی۔ تو میرے دوستو، یہ بات سمجھ لینے کے بعد اب یہ سمجھیے کہ ختم نبوت کے ضمن میں کیا برکات ظاہر ہوں۔ آخری نبی حضور تھے اور آخری امت یہ امت ہے، تو اس کا مطلب اس کے بعد کوئی نہیں، تو اس کا ایک معنی ضمناً یہ بھی موجود ہے اس میں کہ ہم قیامت تک کے لیے باقی رہیں گے، ہمیں مٹانے والے مٹ جائیں گے، ہم نہیں مٹیں گے۔ کیوں؟ ہم مٹیں گے تو قیامت ہی آئے گی اور کچھ نہیں۔ تو یہ ایک سبق، تو یہ ہمیں ایک فضیلت دی۔ دوسری برکت یہ کہ اللہ جل مجدہ نے ایک ستر کا پردہ اس امت کے لیے عطا فرمایا۔ پہلی امتوں نے جو اچھے کارنامے کیے، وہ اخبار بھی ایک مستقل باب ہے، ایک مستقل عنوان ہے تفسیر کا، کہ تذکیر بالایام، کہ پہلے زمانے، پہلے امتوں کے احوال اچھے کہ یہ قابل تقلید ہیں وہ بھی بیان کیے گئے، اور جو برے تھے وہ بھی بیان کیے گئے۔ لیکن ہمارے بعد چونکہ کوئی کتاب نہیں، کوئی شریعت نہیں، ہمارے احوال پردہ خفا میں رہیں گے، اچھے یا برے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کسی کے آگے ننگا نہیں کرے گا، اس کی مہربانی۔ تیسری مہربانی، پہلی امتوں کے شریعتیں آئیں اور وہ ختم ہو گئی۔ جب دوسرا نبی آیا، ان کو حکم ہوا کہ وہ دوسرے نبی کی اتباع کریں۔ جنہوں نے نئے نبی کی بات مان لی، وہ نئی امت میں آ گئے، وہ نئے نبی کے پیروکار بنے، اور ان کو دوہرا اجر ملا کہ ایک نبی کے پر بھی ایمان لائے تھے، اب دوسرے نبی پر بھی ایمان لائے۔ لیکن ایک آزمائش بھی آئی، اپنے نبی سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے، اس کو چھوڑ کر دوسرے کی پیروی کرنا مشکل ہوتا ہے۔ لہذا اس آزمائش میں نقصان اٹھایا پہلی امتوں نے، زیادہ لوگ نئی نبوت کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے، جب نہ ہوئے تو ان کے پہلے نبی پر ایمان بھی ضائع ہو گیا۔ اسی طریقے سے یہود نے اپنے نبی حضرت موسیٰ پر تو ایمان لائے، جن لائے وہ مومن تھے، اور اسی پر اگر ان کا خاتمہ ہوا تو وہ جنت میں جائیں گے، اور یہ بہت کثیر تعداد ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں اور جنتیوں میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جنتی فیصلہ حساب کتاب ہو جائے گا تو جنت جانے کے لیے میں دیکھوں گا نبیوں کی ٹولے آ رہے ہیں، جماعتیں آ رہی ہیں، کسی کے ساتھ تھوڑے ہیں، کسی کے ساتھ زیادہ ہیں، کوئی کسی کے ساتھ 4-5، کسی کے ساتھ 1-2، کوئی اپنی امت آپ، کسی کا کوئی بھی، ایسے بھی ہوں گے۔ لیکن پھر میں اچانک دیکھوں گا کہ ایک سایہ آسمان پر ایسے لگے گا کہ بہت گروہ بڑا کوئی آیا ہے، اور جس سے کہ فضا میں شور مچ گیا۔ میں سمجھا کہ شاید یہ میری امت ہے، لیکن مجھے ارشاد فرمایا گیا یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، تیری امت ابھی نہیں آئی۔ تو فرمایا کہ میں دیکھوں گا کہ کل جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، 120 صفیں ہوں گی، جن میں سے 40 صفیں
سارے نبیوں کی جنتیوں کی ملا کر 40 صفیں بنیں گے، اور صرف میری امت کی جنتی جو ہوں گے وہ 80 صفوں پر۔ اور اگر موازنہ کیا جائے وقت کا تو نوح علیہ السلام کو 1000 سال تبلیغ کے لیے ملے، 950 برس تبلیغ کے لیے ملے، اور صرف 50 آدمیوں نے ایمان لائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر 63 برس ملی، 63 برس، جس میں سے 40 برس تو قبل از اعلان نبوت ہے، اس میں کوئی شریعت، کوئی شرعی حکم نہیں، بلکہ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبطلون۔ اس کی اپنی حکمت ہے۔ تو 40 برس صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ کی ذاتی شخصیت اور کردار کی حفاظت کی گئی، اور ایسی حفاظت کی گئی کہ آپ کی 40 سالہ زندگی کا دور اگرچہ فروعی احکام کوئی نہیں کوئی حکم نہیں ہے اس میں، نہ نماز کا حکم ہے، نہ ایمان کا تذکرہ، نہ کتاب کا، کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ نے اس 40 برس میں، جس میں آپ کی طفولیت بھی ہے، آپ کا لڑکپن بھی ہے، آپ کا شباب بھی ہے، آپ کا جوانی کا دور اور ادھیڑ پن کا 40 برس تک کوئی مربی نہیں، کوئی تربیت کرنے والا نہیں، باپ کا سایہ شروع سے نہیں، اور ماں بھی چھوٹی عمر میں گئی، دادا جو مربی تھے وہ بھی 6 سال کی عمر میں تشریف لے گئے، اور باقی چچا تھے وہ بھی انہوں نے ایک ساتھ دیا، لیکن وہ بھی دیکھ بھال کرتے رہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے باوجود، آپ کہیں گئے نہیں پڑھنے پڑھانے کے لیے، کسی مکتب میں نہیں بیٹھے، کسی تعلیم کے سپرد نہیں ہوئے، لیکن 40 برس کا جو دور آپ نے گزارا وہ ایسا پاکیزہ اور بے داغ تھا، اللہ نے خود حفاظت فرمائی، اس لیے کہ اس کو بنیاد بنانا تھا آپ نے اپنی نبوت کا۔ ولی اپنی ولایت کا اعلان کرے لوگوں کے سامنے، اور کوئی پوچھے کہ تو اپنی سابقہ زندگی کا ریکارڈ بتا، وہ کہے وہ میری ذاتی زندگی ہے، اور میرا ماضی ہے، میرا ماضی داغدار ہو سکتا ہے، تمہیں اس سے کیا، لیکن میں جو بات آپ کو کر رہا ہوں وہ دیکھو، وہ کہہ سکتا ہے، کیونکہ ولایت کے لیے عصمت کی صفت ضروری نہیں ہے، معصوم ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن نبی اگر نبوت کا دعویٰ کرے، اب ختم نبوت کے دیگر دلائل کو مد نظر رکھ کر تو فقہا کا یہی فیصلہ ہے کہ کوئی دلیل بھی مانگے نبوت کی تو وہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ مسئلہ اب فکر اور نظر کا نہیں رہا، یہ بدیہی ہے۔ دلیل مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ امکان کی حد تک کیسے گویا مخاطب جو ہے وہ امکان کی حد تک یہ یقین رکھتا ہے کہ اگر اس کا کردار اس سطح پر ہے تو یہ نبی کی نبوت کا دعویٰ شاید درست ہو جائے، اس لیے وہ دعویٰ کرنے والے کے دعوے پر غور کرنا بھی جرم ہے۔ مگر نبی اگر یہ کہے کہ میں نبی ہوں، تو اگر پوچھنے والا کہے کہ اپنی ذاتی زندگی دکھا تو اس کو دکھانا پڑے گی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی جو تھی وہ تربیت میں، اللہ نے اپنی تربیت میں رکھ کر لوگوں کے مستقبل کے اعتراضات کو ختم کرنا، اور چنانچہ آپ نے پہلا پیغام جو دیا وہ یہی کہا فقد لبثت فیکم عمرا من قبل، کہ میں تمہارے ساتھ ایک مدت تک رہا ہوں، تم نے مجھے کیسا پایا؟ تو اس 40 سالہ دور کو دیکھ کر آپ کے چچے، آپ کی پھپھیاں، آپ کے بھائی بہن جو قبیلے کے جو انذر عشیرتک الاقربین جو لوگ تھے، ان سب نے بالاتفاق کہا
کہ ہم نے آپ سے صداقت اور دیانت کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھا۔ تو اس گویا 40 برس آپ کی سیرت کے صرف نبوت کی بنیادیں استوار کرنے میں اللہ نے گزار دی، باقی رہ گئے 23 برس۔ تو 23 برس میں 13 برس مکی دور ہے، اور مکی دور میں آپ نے تبلیغ کی، لیکن صحابہ اپنے ماننے والوں کی انفرادی شخصیت کی تشکیل کی، کیونکہ احکام ایسے آئے تھے۔ ابھی ظلم کا جواب دینے کی اجازت نہیں تھی، صبر کا حکم تھا، جہاد کا حکم نہیں آیا تھا، اور انقطاع کرنے کا بھی حکم نہیں آیا تھا۔ سورۃ مزمل میں انفرادی کردار کی تکمیل کے لیے جو پروگرام دیا گیا تھا 9 نکاتی، اس میں قیام لیل کا ذکر، ترتیل کا ذکر ہے، تلاوت کا ذکر ہے، اور صبر کا ذکر ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، صبر کر، وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، میرے جھٹلانے والے کو چھوڑ دو۔ تو جب انفرادی سیرت کی تشکیل 13 برس مجاہدہ ہوا، تو اللہ نے اس میں امتحان بھی لیا، سب میدان میں بھی آزمایا، سب جگہوں پر امتحان لیے، تو پھر حکمرانی ملی، اور ریاست مدینہ کی بنیادیں اللہ تبارک و تعالی نے دینے کے لیے حضور کو معراج کروائی اور وہاں پر بشارتیں دی۔ تو معلوم ہوا کہ 23 برس آپ کو تبلیغ کے ملے، اور آپ نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اور یہ بھی آپ کو بتایا گیا کہ آپ کے بعد نبی اور کوئی نہیں ہوگا، اور کس جگہ بتایا گیا، یہ بھی کس جگہ بتایا گیا، معراج میں۔ حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لما اسری بی الی السماء، جب مجھے آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا تو قربنی ربی، میرے رب نے مجھے اپنے قریب کیا، حتیٰ کان بینی و بینہ قاب قوسین او ادنیٰ، حتیٰ کہ میرے اور آپ کے درمیان ایک 2 کمانوں کے جو سرے جب کھینچی جاتی ہے جتنا ان میں فاصلہ ہوتا ہے اتنا تھا، بلکہ اس سے بھی قریب تک، جس کی کیفیت ہم نہیں سمجھ سکتے۔ لیکن بہرحال اللہ نے وہ اس قرب میں فرمایا کلمنی ربی، کلمنی ربی، میرے رب نے اس وقت مجھ سے کلام کیا اور مجھ سے یوں خطاب فرمایا، یا حبیبی یا محمد، یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب اے محمد۔ پھر میں نے کہا لبیک یا رب، میرے رب میں حاضر ہوں۔ فرمایا حل ہمک ان جعلتک آخر الانبیاء، کیا یہ بات تمہیں پریشان تو نہیں کرے گی اگر میں تمہیں آخری نبی بنا دوں؟ میں نے کہا لا یا رب۔ پھر کچھ وقفے کے بعد ارشاد فرمایا یا حبیبی یا محمد، میں نے پھر کہا لبیک یا رب۔ پھر ارشاد فرمایا حل غم امتک ان جعلتها آخر الامم، کیا تیری امت کو یہ پریشانی تو نہیں ہوگی اگر ہم اس کو آخری امت بنا دیں؟ میں نے کہا لا یا رب۔ ارشاد ہوا ابلغ عنی السلام امتک، تو جا اپنی امت کو میرا سلام کہہ، وَأَخْبِرْهَا أَنِّي جَعَلْتُهَا آخِرَ الْأُمَمِ، اور ان کو خبر دے کہ میں نے انہیں آخری امت بنایا۔ سبحان اللہ۔ تو جب آخری امت کا اعلان ہوا تو میں عرض کر رہا ہوں آخری امت کے اعلان کے بعد دین کامل ہوا، لیکن کیونکہ یہ بنیاد دین کی اور نبوت کی صرف اس لیے تھی کہ ہدایت ملے، تو ہدایت براہ راست متعلق تھی نبوت کے علم اور نبوت کے عمل سے،
نئی نبی آنا نہیں، اور آخری نبی حضور ہیں، تو لہٰذا وہ پیغام جو نبی لے کر رہے ہیں وہ پیغام بھی پھر دائمی بنا دیا گیا، ورنہ اللہ کی حجت پوری نہ ہوتی زمین پر۔ تو اللہ نے دین کو مکمل کر کے اور قیامت تک کے لیے نبی کی نبوت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مستمر کر دیا، دائمی بنا دیا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبیوں نے آنا نہیں تھا، اس کے باوجود اللہ نے ان سے ایک عہد لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یہ اللہ تبارک و تعالی انبیاء سے عہد لے رہے ہیں کہ اگر تم زمانہ نبوت کا پاؤ، حالانکہ علم تھا اللہ کو کہ وہ نہیں ہوں گے، یہ نبی آخری نبی ہے، ان کے زمانے میں نبی نہیں آئے گا، لیکن پھر بھی اگر کسی کو کسی طریقے سے اللہ بھجوائے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھجوایا حضور کے زمانے میں، تو وہ عہد پورا کرنے کے لیے کہ اگر ان کی مدد بھی کرنا، ان پر ایمان بھی لانا، اور اگر اس عہد سے تم پھرو گے تو تم فاسقوں میں لکھے جاؤ گے۔ پیغمبروں سے اس درجے، اس انداز کا خطاب لیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے بھی نبی، اور امامت آپ کی اسراء میں ہوئی اسی بنا پر۔ اور جب کوئی نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا، جب بھی کوئی نبی کسی نبی پر ایمان لاتا ہے تو اس کی نجات اس کے کلمہ پڑھنے پر ہوگی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے پابند ہیں، تو نبیوں کے امتی ان اپنے نبی کا کلمہ پڑھ کر جنت میں جائیں گے، اور دوسرے نبی حضور کا کلمہ پڑھ کر جنت میں جائیں گے۔ تو یہ فضیلت ختم نبوت کی ہمیں ملی۔ میں فضائل اور برکات اس کی مزید جتنے بھی آئے ہیں، مثلا دین کی حفاظت کی ذمہ داری اس امت پر آئی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس حفاظت کے لیے جس چیز کی ضرورت تھی وہ اس امت کو عطا فرمائی، اور وہ حفاظت کے لیے حافظے کی ضرورت تھی وہ اللہ نے عطا فرمائی، دیانت اور تقوی کی ضرورت تھی وہ اللہ نے عطا فرمائی، اور قیامت تک کے لیے حضور کے علم کے باقی رہنے کی، آپ کا معجزے کا باقی رہنے کی ضرورت تھی کہ وحی کے بغیر، علم وحی کے بغیر ہدایت ممکن نہیں۔ تو اللہ نے آپ کی وحی کو، آپ کے علم کو، آپ کے عمل کو قیامت تک کے لیے محفوظ رکھا۔ محفوظ ہوگا تو جب اس پر عمل کر کے وہ جنت میں جا سکیں گے۔ پھر لوگ مختلف آئیں گے، مشرق سے، مغرب سے، شمال سے، جنوب سے، قومیں مختلف ہوں گی، زمانے مختلف ہوں گے، مختلف موسموں کے ملکوں میں آپ کا دین پھیلے گا۔ تو اللہ نے اس شریعت کے اندر وسعت رکھی اور اجتہاد کی نعمت رکھی، تاکہ اس میں یہ وسعت اور لچک ہو کہ ہر زمانے کے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ایسے ذہین لوگ ہوں کہ دین کا مسئلہ اگر ڈھونڈنے کے لیے سریا پر بھی ان کو جانا پڑے تو ان کے اندر یہ اتنی وسعت ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہ اس کی نسل میں ایسے لوگ آئیں گے کہ دین اگر سریا پر بھی ہوگا تو وہ کھینچ کر لے کے زمین پر آ جائے۔ اللہ نے یہ فضیلتیں ختم نبوت کی برکت سے عطا فرمائی۔ لیکن میں اس وقت جس چیز کی طرف آپ کی طرف جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ ذمہ داری بھی اس امت پر آئی، کیونکہ مقتدا بننے کی اب صلاحیت اور فضیلت اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی قیامت تک کے لیے کہ شمع ہدایت اس امت کے ہاتھ میں ہے۔ جس طرح عالم شہادت
کا نیر اعظم یہ سورج ہے اور رات کو چاند اور ستارے ہیں، اسی طرح عالم غیب کے نیر اعظم اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اور سراج منیر کی روشنی کی حفاظت اس امت کی ذمہ داری تھی، اور وہ الحمدللہ الفاظ کی حد تک وہ شریعت مکمل ہے، اللہ کی حفاظت میں 1450 سال تک یہ دین مکمل ہے، حضور کا علم بھی مکمل ہے، حضور کا عمل بھی مکمل ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی زندہ ہے، اور اس میں وہی تاثیر ہے جو اس کی اتباع کرے۔ صحابہ حضور